7 اسٹارٹ اپ بزنس ماڈل بتانے والا ہوں، اور یہ تمام بزنس ماڈل جو آن لائن بزنسز کرتے ہیں ان پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مجھے بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑی ہے، اور اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے جو مجھے ایک سٹیپ کرنا پڑا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مجھے پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون سا ماڈل جو ہے وہ آپ سٹارٹ کرنے والے ہیں یا کون سا ماڈل جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا پہلا بزنس ماڈل ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پہلا بزنس ماڈل ہے وہ کس ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلا بزنس ماڈل جو ہے وہ ہے فریمیم بزنس ماڈل۔ اس بزنس ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی سروس، پروڈکٹ یا کوئی گیم ہم کسی کو جو بیسک فیچرز ہیں وہ فری میں پرووائڈ کرتے ہیں، اور اپنے جو ایک پریمیم فیچرز ہیں وہ اس کو یوز کرنے کے لیے ہم چارجز رکھتے ہیں۔ یعنی کہ گوگل ڈرائیو ہے، اگر کوئی 20 GB تک سٹوریج یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بالکل فری ہوگی، لیکن اگر اس کی وہ سٹوریج 100 GB یوز کرنا چاہتا ہے یا 1000 GB یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو منتھلی چارجز دینا پڑیں گے۔ تو یہ چارجز جو بزنس ماڈل ہے وہ فالو کرتا ہے فریمیم بزنس ماڈل، یعنی کہ پہلے کچھ سروسز جو ہیں وہ فری میں دے دیں اور پھر اس کو اگر مزید یوز کرنی ہے تو اس کو چارجز پے کرنا پڑیں گے۔ یعنی کہ گوگل ڈرائیو ہے جو کہ 20 GB سے اگر 100 GB کے درمیان آپ ڈیٹا یا سٹوریج یوز کرتے ہیں تو آپ کو 220 روپے منتھلی دینا ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا فریمیم بزنس ماڈل۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ ہے سبسکرپشن بزنس ماڈل۔ اس بزنس ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سبسکرپشن لینا پڑتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی سروسز یوز کریں گے، فار ایگزامپل آپ شاپیفائی یوز کر رہے ہیں یا آپ کو نیٹ فلکس یوز کرنا ہے یا آپ کو کلک فنل یوز کرنا ہے تو آپ کو کیا ہے سبسکرپشن لینا پڑے گی۔ اس کے منتھلی یا ایئرلی چارجز ہوتے ہیں جو آپ پے کریں گے تب آپ یہ سروس یا پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اب تھرڈ نمبر پہ جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ ہے مارکیٹ پلیس بزنس ماڈل۔ اس بزنس ماڈل میں جو ٹریفک ہوتی ہے وہ مارکیٹ پلیس کی اپنی ہوتی ہے، فار ایگزامپل دراز ہے، امیزون ہے یا ہمارے پاس فائیور ہے، اپ ورک ہے، کیونکہ ان کی ٹریفک اپنی ہے، ان کی اپنی برانڈنگ ہے۔ ہم ایز اے یوزر جائیں گے، اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے اور وہاں ہم اپنی سروس یا پروڈکٹ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں جو کسٹمر ہوتا ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، اور وہاں جو کسٹمر کو سروسز پرووائڈ کرنے والا یا پروڈکٹ دینے والا ہوتا ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ مارکیٹ پلیس ایک مڈل مین کی طرح کام کرتی ہے، وہ ایک پرسنٹیج چارج کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ان کے تھرو، اس مارکیٹ پلیس کے تھرو اگر کوئی سروسز یا کوئی پروڈکٹ سیل آؤٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایک اسپیسیفک ایک پرسنٹیج اس مارکیٹ پلیس کو دینا پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل فائیور ہے 20% کٹ کرتا ہے، یا اپ ورک ہے 20% جب ہم سروسز دیتے ہیں تو ہماری سروسز میں سے 20% کٹ کرتا ہے۔ اسی طرح دراز ہے وہ 16% کٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا مارکیٹ پلیس بزنس ماڈل۔ چوتھے نمبر پہ جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ فری فار سروس بزنس ماڈل ہے، یعنی کہ FFS۔ یہ بزنس ماڈل عموماً جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کی جاتی ہے تو ایک فکس اماؤنٹ یا ایک ویریبل اماؤنٹ جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں وہ چارج کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل پائیونیر ہے، پائیونیر میں جب بھی ہم پیمنٹ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کوئی بھی ٹرانزیکشن ہماری سکسیزفل ہوتی ہے تو وہ ہر ٹرانزیکشن پہ $2 چارج کرتا ہے، یعنی کہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جو ٹرانزیکشن ہماری ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ $2 چارج کرتا ہے۔ تو اسی طرح اسٹرائپ ہے وہ 2.9% چارج کرتا ہے، یا اسی طرح پے پال ہے وہ بھی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ چارج کرتا ہے، ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ہر ٹرانزیکشن پہ چارج کرتا ہے۔ فری فار سروس یا FFS بزنس ماڈل ہے، یہ تقریباً جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ اب پانچویں نمبر پہ جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ ہے ٹرانزیکشنل بزنس ماڈل۔ اس میں جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی، یہ زیادہ تر جو ای کامرس سائٹس ہیں وہ فالو کرتی ہیں، یعنی کہ جب بھی ان کا ریونیو بنتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی پروڈکٹ سیل آؤٹ ہوگی ای کامرس اسٹور پہ یا کوئی بھی سروس سیل آؤٹ ہوگی تو کیا ہوگا کہ ان کو ریونیو جنریٹ ہوگا، یعنی کہ ایٹ سے ای بے، امیزون، یہ ساری جو جتنی بھی ای کامرس ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ سارا ان کا جو بزنس ماڈل ہوتا ہے وہ ٹرانزیکشنل بزنس ماڈل فالو کرتی ہیں۔ اب چھٹے نمبر پہ جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ ہے ایڈ بیس بزنس ماڈل۔ اس میں جتنی بھی سوشل میڈیا جینٹس ہیں یا سرچ انجن ہے، یعنی کہ گوگل، اور سوشل میڈیا میں فیس بک، لنکڈ ان، ٹویٹر، جتنی بھی ہیں، یعنی کہ جب ہم ایڈ چلاتے ہیں تو اس سے ان کو ریونیو جاتا ہے، کیونکہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں جو ایڈ چلاتی ہیں وہ اپنا جو ایڈز کا ایک ایڈ سپینڈنگ ہے یہ ان کو سوشل میڈیا کو پے کرتی ہے یا گوگل کو پے کرتی ہے، اور وہ ہمارا ڈیٹا یوز کر کے، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے ہمارا، اور وہ ڈیٹا یوز کر کے جو ان کمپنیز جو ان کو پے کر رہی ہوتی ہیں ان کے ایڈز اور لوگوں کو دکھاتی ہیں جو ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ ایڈ بیسڈ بزنس ماڈل فالو کرتی ہیں۔ ہماری لسٹ میں جو آخری نمبر پہ بزنس ماڈل ہے وہ ہے پے ایز یو گو بزنس ماڈل۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جتنی بھی آپ سروس یوز کرتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو اتنا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ بل ہے،
آپ جتنے جی بی ڈیٹا یوز کریں گے آپ کو اتنا بل پے کرنا پڑے گا. یا آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز یوز کرتے ہیں تو آپ جتنے جی بی یوز کریں گے، یعنی کہ آئی کلاؤڈ سروسز ہیں یا امیزون کی جو AWS سروسز ہیں، تو وہ جتنی آپ یوز کریں گے اتنا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ پے ایز یو گو بزنس ماڈل. تو یہ 7 ہمارے بزنس ماڈل تھے جن کو ہم نے آج ڈسکس کیا. اور جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے جو مجھے ریسرچ کرنی پڑی ہے اور یہ سارے بزنس ماڈل میں نے ایکسپلین کیے ہیں، تو اس کو ریسرچ کرنے کے لیے مجھے تقریباً ایک پوری بک پڑھنی پڑی ہے جو بزنس سے ریلیٹڈ تھی، اور اس کے بعد یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ویڈیو بنانے سے پہلے 8-10 منٹ کسی کی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی اور میں نے یہ آ کے ویڈیو بنا دی. اس سے پہلے 2-2.5 مہینے میں نے ایک بک کو ریڈ کیا ہے، تب آ کے میں نے اس ٹاپک کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کن ٹاپکس پہ ویڈیو مزید چاہیے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں کوئی ایسا بزنس ماڈل ہے جو مجھ سے رہ گیا ہے لیکن آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہے، تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ ریسرچ کرنے میں کچھ ڈیٹا رہ بھی سکتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی ویل کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. جو ڈیٹا اویلیبل تھا اس کو میں نے اکٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں پرووائڈ کر دی ہے.